یہ جو حاضری مکہ و مدینہ ہے یقیناً یہ خوش بختیوں میں سے ایک خوش بختی ہے، اور اس کے بارے میں اگر قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر بندہ مکے اور مدینے نہیں جا سکتا، یاد رکھ لیجئے۔ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ آپ 17واں پارہ اس کو جب سورۃ الحج کو پڑھیں گے تو آپ پر یہ مسئلہ کھل جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام، آپ نے جب یہ اللہ کا گھر تیار کر لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم یہ میرا گھر ہے، آپ میرے بندوں کو میرے گھر کی طرف بلائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض گزار ہوئے باری تعالیٰ میرے پاس تو کوئی آلہ بھی نہیں ہے جس کے ساتھ میری آواز دور تک جا سکے، اور یہاں قریب آبادی بھی نہیں کہ جو کوئی بندہ سن سکے، تو اب میں کیا کروں، کیسے آواز پہنچے گی؟ فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے، آواز ہم پہنچائیں گے۔ اور یہاں پر اگر آپ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ اس آیت کو پڑھیں تو اس کے تحت یہ لکھا ہوا علماء تفسیر نے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی تو اللہ نے اس آواز کو جتنے عالم ارواح میں تھے، جتنے باپ کی پشت میں تھے، جتنے ماں کے پیٹوں میں تھے، اور جتنے اس کائنات میں جتنوں نے آنا تھا، اللہ نے سب تک اس آواز کو پہنچایا۔ اور جس نے لبیک کہا اور جتنی مرتبہ کہا اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اسے اپنے گھر اور مصطفیٰ کے در کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہیں سے صوفیاء نے ایک نقطہ بیان کیا، اور وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب بھی کسی نیک محفل میں بیٹھیں تو چپ کر کے نہ بیٹھا کریں، کچھ نہ کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہا کریں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بلایا ہوگا جو نہیں بولے ہوں گے وہ نہیں جائیں گے۔ کیوں بھی سر ہلاؤنا لے ہو تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ آپ کہتے ہیں مولوی کیوں کہندے نے بولو، اوے ایس واسطے کہندے نے بولو۔ اس بولنے میں بھی بڑا راز ہوتا ہے، بس اوقات بندے کا کام ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی، جس بندے نے سن کر جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ مکے اور مدینے کی زیارت کے لیے جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب نیکوں کی محفل میں بیٹھے تو ضرور بولا کریں، اور ضرور سعادت والے جملوں پر آمین کہا کریں، لبیک کہا کریں، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور ہماری بھی وہاں حاضری ممکن ہو جائے۔ میری دعا ہے اللہ کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کو یہ حاضریاں نصیب فرما دے۔ اچھا یہ ہے پہلی بات، اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو یہ ایک سعادت کی بات ہے کہ بندہ جو اس وقت بولا، اب جو مکے مدینے جائے نا تو کم از کم ادھر دیکھیے میری طرف، کم از کم اینج اپنے سینے نو ایک باری شاباش دے کے آکھنا ضرور ہے بھئی واہ بھائی واہ، اس ویلے لگتا ہے بولیا سی تاں ہی حاضری ہو گئی ہے تیری۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اچھا پہلی بات یہ ہے، اب دوسری بات یہ ہے، یہ جو خانہ کعبہ شریف ہے اس کا وجود کیسے، یعنی مارز وجود میں یہ کیسے آیا؟ تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری بات لکھی، اور پھر اس کا طواف کیسے شروع ہوا، اس کی جو ابتدا ہے یہ بھی آج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے اس کائنات عالم کو تخلیق فرمایا تو ساری کائنات پانی ہی پانی سے بھری ہوئی تھی، اور اس پانی کے اوپر تھی جاگ۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے روایت لکھی ہے تفسیر نعیمی کے اندر، اس کے اوپر تھی جاگ۔ اس جاگ کے اندر ایک جاگ کا حصہ وہ تھا جس کو اللہ نے سفید بنایا ہوا تھا، باقی کی رنگت اور تھی، اور ایک حصہ تھا جو سفید تھا۔ تو وہ سفید کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ وہی جگہ تھی جہاں پر اللہ نے اپنا گھر خانہ کعبہ تعمیر کروانا تھا، اس جگہ کو اللہ نے پہلے ہی جاگ کی صورت میں بھی تھی تو اللہ نے سفید اور نورانی رکھا ہوا تھا۔ اچھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، توجہ فرمائیے یہاں بھی ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں، پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے مشورہ کیا، تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، اللہ اللہ کرنے کے لیے ہم ہیں، تو باری تعالیٰ تو انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ اب یہ پیدا ہوگا تو یہ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، حالانکہ سب نے نہیں کرنا تھا اور کرنا بھی بعد میں تھا، لیکن فرشتوں کو پہلے پتا ہے۔ بھائی اگر فرشتوں کو پتا ہے تو جو فرشتوں سمیت رسولوں سمیت سب کے امام ہیں تیرے اور میرے نبی، پھر انہیں کیوں نہیں پتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اچھا فرشتوں کو پہلے ہی پتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے، بنانا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہم تسبیح کے لیے ہے نا، یہ تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرے گا، لہذا انسان کو نہ بنایا جائے تو بہتر ہے۔ اب جب فیضان مدینہ فیصل آباد میں ہم پڑھتے تھے، علامہ عمران صادق صاحب جانتے، ہمارے ایک استاد صاحب تھے علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فوت ہو گئے۔
ہمیں نا تفسیر پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ایک بات کہی بڑی ٹاپ دی گل، مینوں اجے بھی یاد ہے. وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بات تو ٹھیک تھی کہ ہم اللہ اللہ کرنے کے لیے ہیں اور انسان لڑائی جھگڑے کرے گا اور آج کر بھی رہا ہے، پھر بھی اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں نے انسان کو بنانا ہے. آخر وجہ کیا تھی؟ فرمایا اللہ نے بھی فرشتوں کو یہ دیا کہ سانو نیرے صوفی نہیں چاہیے، کوئی انج دے بھی چاہیے نے. اس بات کو سمجھیے ذرا، کو نیرے صوفی نہیں چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب وجہ کیا تھی انسان کو پیدا کرنے کی؟ اگر صرف فرشتے ہوتے نا، فرشتوں میں اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھی، یہ یاد رکھ لیجئے. وہ صرف نیکی کر سکتا ہے. انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں، گناہ کی بھی نیکی کی بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن کہتا ہے ہم نے انسان میں دو طاقتیں رکھی ہیں، نیکی کی بھی گناہ کی بھی. اور آگے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب وہ ہے جو نیکی کرتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے جو ناکامی اور ناکامی کے راستے پر ہے جو گناہ کرتا ہے. تو ہمارے اندر دو چیزیں رکھ کے رزلٹ اناؤنس کر دیا گیا کہ کامیاب وہ ہوگا جو نیکی کرے گا. اور یہ ہمارے لیے امتحان ہے. بندے کے اندر یہی دو طاقتیں ہیں. اگر بندہ گناہوں پر عمل کرے تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، نیکیوں پر عمل کرے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اب سمجھ آئیے. اور یہاں میں آپ کو ایک حدیث شریف سناؤں اور میں ذمہ داری سے حدیث عرض کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر تم اللہ کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ، توجہ ہے حضرات آپ کی، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی مخلوق کو لے کے آئے گا جو پہلے گناہ کرے گی پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گی. چونکہ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے، اللہ فرماتا ہے گناہ نے جننے بھی کیتے نے معافی تو میرے کو ہی مانگدا پیا ہے نا. اللہ کو یہی ادا بڑی پسند ہے. کیوں؟ چونکہ سب سے پہلا جو شیطان بنا تھا اس نے معافی نہیں مانگی تھی. اور یہ مستدرک میں روایت موجود ہے، دیگر کتب میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے اللہ سے بات کی تھی جس کو ہم مناظرہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا کب تک بہکائے گا؟ اس نے کہا جی جب تک ان کے جسموں میں سانس رہے گی میں بہکاتا رہوں گا. فرمایا اگر اس سانس تک میرا بندہ توبہ کر لے تو میں بھی معاف کرتا رہوں گا. تے شیطانہ تو اپنی ٹل لا لے. فرنٹ سیٹوں والوں کی آواز کمزوروں والی ہو گئی ہے. تو اپنی ٹل لا لے لیکن ہم نے بھی اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہے، تو کر بھی کی سکنا ہے. گرامی قدر حضرات اس واسطے، اور میں اگلی بات بھی بتاؤں، یہ جو شیطان ہے نا اس کو تو شروع سے ہی بڑا ذلیل کیا گیا ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یار آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، گناہ معاف کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، گناہوں کو نیکیاں بنانا. اب اس بات پر میں کہوں سبحان اللہ تو چاست نہیں نہ ہونی. دیکھیے حضرات، ایک ہے گناہ معاف کرنا، انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ تو ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے، لیکن گناہوں کو نیکیاں بنانا اس میں کیا راز ہے؟ سنیے گا ذرا، اعلیٰ حضرت کا ملان بات کر رہا ہے. اب بات سمجھنا ہے، پتہ کیوں؟ اس لیے علماء نے نکتہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اس کے سارے گناہوں کو نیکیاں اس لیے بناتا ہے. اللہ فرماتا ہے شیطانہ ساڑ، شیطانہ ساڑ تو اینے گناہ کروائے، اے ویخ بندہ ساڑے بوئے تے آ گیا تے اسی پھر معاف بھی کیتا ہے تو تیری محنت رو برباد بھی کیتا ہے. حضرات گرامی بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہاں سے ایک نکتہ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ادھر میرے حال ویکھو، اے ہے میرا ملنگ، اینو پتہ لگ جاسی فیصلہ آباد یا 40-50 کلومیٹر تے کتے کتے میری تقریر نو پتہ لگ جاسی اے پہنچ جاندا ہے. اور پھر میرا ایک تقیہ کلام ہے نا تقریر میں پوچھتا ہوں بیٹھے ہو، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ بیٹھے ہو. بہرحال پتہ نہیں کیڑے ملنگاں دیاں دعاواں نے ساڈا کام ہوندا پیا ہے، نہیں تو دشمن ساڈے کنے نے وہ بھی تسی ویکھدے ہی پئے ہو. میرا مالک ہے پھر ان کو ذلیل بھی کرتا ہے. بندہ عقیدے تے ہوئے تو کچھ نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لو، میں نے بڑی بڑی شخصیات کو ہارتے دیکھا ہے لیکن عقیدے کو میں نے کبھی ہارتے نہیں دیکھا ہے. عقیدے والا بندہ کبھی ہار نہیں سکتا، میری بات لکھ لیں آپ. اور اسی واسطے آپ سارے عقیدے پر پکے رہیں، یہ زمانے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ جو مرضی کر لیں، بات کو جتنا مرضی گھما لیں،
یہ جتنے رافضیوں کے دلال ہیں نا، یہ جتنے مرزے پلمبر کے بنتے ہیں جناب اور مامے چاچے، یہ سب ذلیل ہو جائیں گے. اسلام کا جھنڈا کل بھی بلند تھا، اسلام کا جھنڈا آج بھی بلند رہے گا. آپ ذرا توجہ فرمائیے. یہاں سے اللہ فرماتا ہے شیطانہ اسی یہ جڑیاں گناہ نے انہاں نوں نیکیاں اس واسطے بنایا ہے تاکہ تو سڑ. میں پنجابی فیصلہ بادی بولی بولن لگیا تو ہن اگلی گل سمجھے آ جے. اے دا مطلب ہے کچھ کام کرنے چاہیے نے جے نال شیطان سڑدا رہے. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ 11ویں شریف سے شیطان جلتا ہے تو کر. پتا چل جائے کہ میلاد سے شیطان جلتا ہے تو میلاد کر. انڈرسٹینڈ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بھائی شیطان نو ساڑنا چاہیے ہے، اے رب دی سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم وہ تو نہیں جو کہتے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے تو اور کی کہنا چاہیے تھا. دسو بھائی جو جڑا ہے انہوں کہنا تے پے گا نا. یہاں پر آج کل پتہ نہیں کافروں کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، میری سمجھ سے بات بالاتا رہے، لیکن ہم وہ ہیں جو بات حق ہو وہ کہہ دیتے ہیں. کسی کو سمجھ آئے سبحان اللہ، نہ آئے ڈبل سبحان اللہ. تینوں اگلے سال سمجھ آ جائے گی گل تو سچی ہے، بچہ سننی تو پینی ہے. ہوا یہ اب بات دور نہ چلی جائے. اللہ رب العزت نے جب انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اور یہاں پر ایک نقطہ میں اور بھی سمجھا دوں. حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے، ذرا دھیان کیجئے گا، بڑی خاص پوائنٹ ہے. آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ہے. حضرت ابراہیم و اسماعیل کی ولادت اور بشارتوں کا ذکر قرآن میں ہے. ولادت کے حوالے سے اگر اتنے نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب دیکھیے بھائی، میلاد بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. میلاد بیان کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت. اگر باقی نبیوں کا میلاد بیان ہو سکتا ہے تو میرے نبی کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، آ گئے رسول تمہاری طرف. مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں ہر بندہ میلاد نہیں کرتا. کیوں؟ فرمایا اللہ نے کہا آ گئے رسول تمہاری طرف، جس کی طرف آئے ہیں وہ میلاد کرے گا، دوسرا بے ایمان کیسے کرے گا؟ جس کی طرف آئے ہیں وہی کرے گا اور وہی میلاد کرتا ہے، اور دوسروں کو شرک نظر آتا ہے. حالانکہ میلاد کا معنی پیدا ہونا، جو پیدا ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا، جو رب ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. تو شرک کہاں سے آ گیا؟ تو ہم مصطفیٰ کا میلاد منا کے بتاتے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کی شانیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر بھی لوگوں سے ختم نہیں ہوتی. تو یہ دوسری بات. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا وعدہ کیا نا، تو فرشتوں نے جب یہ کہا تھا کہ یا اللہ نہ بنا، اس کے بدلے میں اللہ نے کہا تھا کہ میرے عرش کا طواف کرو. 7000 سال تک طواف ہوتا رہا تھا. اب جب 7000 طواف ہو گیا نا تو فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تم نے جو یہ میرے سامنے بات کی تھی اس کی معافی ہو جائے گی. تو فرمایا جس انسان کو پیدا کر رہے ان کی معافی کی بھی کوئی جگہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جو جاگ ہے نا جاگ. اب سنیے یہ کعبہ کیسے بن رہا ہے، تھوڑی ہسٹری میں آئیے. اللہ تعالیٰ نے توجہ بھائی، خوشبو والے پیچھے چلے جائیں، ناراض نہ ہونا ہے، ذرا میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، آپ میری طرف دیکھیں گے. میں ان کی خدمت کرنا بھائی، گیٹ پر آپ پہنچ جائیں. ادھر دیکھیے، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا ہاں میں نے بندوں کے لیے بھی وعدہ کیا ہے. توجہ ہے جی، میری طرف دیکھ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ فرمایا یہ جو جاگ ہے نا جاگ، اس کو ہم بنا رہے ہیں زمین، اور جو سفید جاگ ہے اس کو بنا رہے ہیں اپنا گھر، اور یہی میرا گھر ہے جس کا میرا بندہ آ کے ایمان کے ساتھ طواف کرے گا. جیسے میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے میں اپنے بندوں کو بھی معاف فرما دوں گا. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، یہ بات کوئی عام نہیں ہے، بڑی لمبی اور بڑی لمبی ہسٹری ہے. اس وقت خانہ کعبہ کی وہ جگہ وہ سفید بنا دی گئی. اور یہاں پر ایک بات اور بھی بتلا دوں آپ حضرات کو، فرانسی ٹانڑے ہو پکا نہ بھی چلے تو کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ توجہ کریں گے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا. ادھر دیکھیے ذرا، یہ جو جگہ تھی آپ کو پتا ہے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیر تھا اس کو جب تیار کر لیا گیا نا، موبائلوں سے نکل کے سنیے لطف آئے گا آپ کو. ادھر دیکھے پتر، آنکھیں چک پا کے سن. ہاں یہ بات بڑی خاص ہے، اور یہ آپ تفسیر نعیمی کو پڑھیں اور یہ ابن کثیر کو پڑھیں، در منصور کو پڑھیں، لکھا ہے سب حضرات نے. اب پہلے سپارے دے وچ ہی لکھیا جے، کوئی لمیاں گلاں نہیں. حضرت
آدم علیہ السلام کے خمیر کو تیار کر کے پتہ کہاں رکھا تھا؟ جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اس جگہ پر رکھنے کے بعد دو روایات ہیں، اللہ تعالیٰ نے یا 40 دن بارش برسائی تھی یا 40 سال بارش اس کے اوپر برسائی تھی، آدم علیہ السلام کے خمیر کے اوپر 40 دن ہوں یا 40 سال ہوں، گل چاڑیے دیے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اس میں بھی ایک راز ہے جو آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اور وہ سنیے کیا ہے. 40 دن بارش، اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے اگر 40 دن اور 40 دن کے قول کو زیادہ لیا 40 سال کا بھی ہے، 39 دن پریشانی کی بارش برسائی اللہ نے آدم علیہ السلام کے خمیر کے اوپر، اور 1 دن خوشی کی بارش. اور اگر 40 سال ہوں تو 39 سال پریشانی کی بارش اور 1 سال خوشی کی بارش برسائی گئی. کیوں؟ وجہ یہ تھی، فرمایا انسان کی زندگی میں اکثر موڑ موڑ پر پریشانی آتی ہے، اور پریشانی زیادہ کیوں عطا کی؟ فرمایا جب انسان کو پریشانی دی جاتی ہے نا تو یہ اپنے رب کی طرف بڑی توجہ کرتا ہے. اس کو زیادہ پریشانی میں مبتلا اس لیے رکھا گیا تاکہ یہ اپنے رب کو یاد کرتا رہے. ارے انسان تیری زندگی میں پریشانی اس لیے داخل کی گئی تاکہ تو رب کو یاد کرے. افسوس یہ ہے ایک مرتبہ اگر خوشی تجھے مل جاتی ہے تو رب کو بھول جاتا ہے. تجھے اپنے بچے کی شادی پر پتا صرف مولوی جب نکاح پڑھانے آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، ورنہ نہیں پتا چلتا جتنے گانے ناچ گانا اور کیا کچھ ہوتا ہے. اور میرے بھائی اگر غم آ جائے تو رب کو یاد رکھتے ہو، مزہ تب ہے جب خوشیاں بھی رب رسول کے نام لگا دی جائیں. تو خوش نصیب ہیں لوگ جن کی شادی آ جائے تو تب بھی محفل میلاد کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے لیے بھی میرے عطار، میرے مرشد، میرے شیخ طریقت، میرے شیخ کامل، میرے ماہی، میرے لجپال، میرے کریم، میرا سائیں، میرا بابا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، جزاک اللہ جزاک اللہ. میرے مرشد گرامی نے جو لوگوں کی تربیت فرمائی ہے، مرزا پلمبر پوچھتا بابیاں دی کرامت کی ہے. میں کہا میرے بابے دی کرامت یہ ہے لکھاں بندے چہرے پر مصطفیٰ کی سنت کو سجا دیا ہے، سر پر امامہ سجوا دیا ہے، نمازی بنا دیا، ماں باپ کا فرما بردار بنا دیا. کتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں سکون دعوت اسلامی کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے؟ بتلائیے مجھے. عزیزان گرامی، یہ وہ دعوت اسلامی، توجہ میری طرف رکھیے، جو پاکستان میں تنظیم ہے تو یہ نان ٹالرنس ہے، اس کے اندر کرائم نہیں، جرائم نہیں، یہ سختی والی نہیں. آپ آن وائٹ چلے جائیں، دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے. ابھی 3 دن پہلے یو کے اندر دعوت اسلامی کو ایک ایوارڈ ملا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایسی منظم تنظیم بھی کوئی نہیں اور ایسی لوگوں کی خدمت کرنے والی تنظیم بھی کوئی نہیں. میں نے کہا آج بھی کئی لوگ دعوت اسلامی کے خلاف بک بک کر رہے ہیں. کافرانو سمجھ آ گئی ہے کہ تنظیم چنگی ہے، تینوں سمجھ کیوں نہیں آتی پی مولوی؟ شرم آنی چاہیے ایسے گھٹیا مولویوں کو، شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو آج بھی دعوت اسلامی کے خلاف بک بک کرتے ہیں. اس دعوت اسلامی نے کیا نہیں دیا تمہیں؟ مسجد دی، مدرسے دیے تمہیں، حافظ دیے، قاری دیے، عالم دیے، مفتی دیے، مبلغ دیے، مبلغات دیے، تمہیں مدرس دیے، اور تمہیں فیضان مدینہ دیے، مسجد کنز المدارس، FGRF. وہ کیا چاہتے ہو؟ ایک شعبہ رہتا تھا غازیوں کا، غازی ممتاز بھی دیا ہے، غازی تنویر بھی دیا ہے. یہاں بھی نہ بھولا کرو بھائی جان، ہمیں نہ بھولا کرو. طریقہ ہمارا اپنا لیکن کام ہو رہا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ سب کچھ دیا ہے، لیکن جن کی دکان بند ہو رہی ہے اپنی 2 نمبریوں کی وجہ سے، ان کو دعوت اسلامی سے بڑی تکلیف ہے. آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر دعوت اسلامی کو اس وقت سنیوں سے نکال دیا جائے، باقی بتاؤ مجھے بچتا کیا ہے؟ اس واسطے آج کے دور میں جو دعوت اسلامی کا مخالف ہو بلا وجہ سمجھ لو اندروں کاڑا ہے. اگر کوئی وجہ ہو ہمیں بتاؤ، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن اینجت نہ کر میرا کاکا. توجہ ہے ذرا. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، باقی ہماری سنیوں کی تنظیمیں، یہ TLP بھی ہماری ہے، سنی تحریک بھی ہے، یہ ساری ہماری ہیں. لیکن دعوت اسلامی دنیا کے 200 ملکوں میں کام کر رہی ہے. اعتراض کرنے والا وہ ہے جڑا اپنے شہر دے 200 محلیاں دے نام نہیں جاندا، اور وہ اعتراض کر رہا ہے. نہ کرو یار، ایسا نہ کرو، ان درویشوں کو کام کرنے دو. ہاں اگر کہیں شرعی غلطی ہے تو آپ بتائیں، یہ فرشتے تھوڑے ہی ہیں، آپ بتائیں، آپ کا شکریہ ادا کیا جائے گا. یار یہ آئیں بائیں شائیں والے نہیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات ماننے والے لوگ ہیں. بچہ بندیاں طرح دسو تے صحیح نا، بیٹھے ہو پریشانی ہو جاندے ہو. لیکن میں کیا کروں، چونکہ میرے لجپال، میں پڑھا ہی فیضان مدینہ سے ہوں، میں اپنے مرشد دا ہوکرا نہ دیواں تے میرا رانجھا ہی نہیں راضی ہوندا.
اس واسطے یہ بتایا. باقی جتنے علماء مشائخ کام کر رہے ہیں اللہ سب کو سلامتیاں عطا فرما دے. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اگلی بات عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں. میرے عزیز میرے بھائی, بات جو آپ کو سنا رہا ہوں نا, ذرا اس بات کی حقیقت اور تہ تک آپ نے پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بات واضح فرما دی, 40 دن کے لیے بارش برسی. توجہ ہے, 40 کا انسان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. آپ دیکھو تخلیق ہو رہی ہے تو 40 دن بارش برسی, ٹھیک ہے. انسان جب پیدا ہونے کے مراحل میں ہوتا ہے, توجہ ہے, ماں کے پیٹ میں جب قرار پکڑتا ہے 40 دن تک پانی کا قطرہ, اس کے بعد خون کا لوتھڑا, اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا. یہ 40 دنوں پر سارا پروسیجر ہوتا ہے. 40 دنوں کے بعد خون کا لوتھڑا, 40 دنوں کے بعد گوشت کا لوتھڑا, 40 دنوں کے بعد ہڈیاں, 40 دنوں کے بعد چہرہ, 40 دنوں کے بعد روح, 40 دنوں کے بعد جسم, اور پھر جب اللہ چاہتا ہے تو یہ دنیا میں آ جاتا ہے. اور آتے ہی دوسرے تیسرے دن تم گھر سے باہر نہیں لے کے جاتے, کہیں ہجے نہیں نیانے نو لے جانا, سوا مہینہ نہیں ناتا. میں کہا پوت سوا مہینے دا ترجمہ کر, ہاں کہیں 40 تیرے جمن تو پہلوں بھی سائیاں 40 تے ہی کام چلایا تے تیرے جمدیاں بھی 40 ہی ہویا ہے. اور ماہرین کہتے ہیں انسان کے جسم میں ماں کے دودھ کی طاقت 40 سال تک رہتی ہے. 40 سالوں کے بعد بندے کی عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے, 40 سال تک. اور یہ 40 کا عدد رب کی بارگاہ میں پتہ کتنا مقبول ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے نبی آئے انہوں نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. میرے نبی نے بھی 40 سال کی عمر میں فرمایا. بیٹھے ہو آپ کیا سمجھتے ہیں 40 کچھ بھی نہیں ہے, 40 بڑی شے ہے, شے. حضرت یعقوب و یوسف علی نبینا علیہ السلام, یہ دونوں جدار ہے نا باپ بیٹا, تو پتہ کتنے سالوں بعد ملاقات ہوئی تھی؟ 40 سالوں کے بعد. اب آپ کو میں 40 کی ہسٹری بتاؤں, پچھلے تو آپ حیران ہو جائیں گے, لیکن اگلی سنیے. پہلے 6 سالوں میں, یہ کئیوں کے لیے نئی بات ہوگی, اہل علم تو جانتے ہیں, پہلے 6 سالوں میں صرف 39 بندوں نے کلمہ پڑھا تھا. پہلے 6 سالوں میں کتنے بندوں نے؟ 39. 40 نہیں ہو رہا, 40واں نہیں ہو رہا تھا, 40 نہیں سی ہوندا پیا. اور کافروں میں مل بیٹھ کے میٹنگ کی, کہنے لگے 40واں کلمہ نہ پڑھے, چونکہ جو 40 کا عدد ہے نا یہ عدد کامل ہے, عدد تمام ہے, عدد کامل ہے. ان کو پتا تھا جس دن 40 ہو گیا, توجہ نہیں فرما رہے, اس دن کم ہو جانا. لو جی اس دن کیا ہوا؟ ایک دن پہلے میرے نبی نے دعا فرمائی, ادھر دیکھا جی, انج یا اللہ 2 عمر ہیں, 2 عمر, ایک مینو دے دے. کتنے عمر ہیں؟ ابو جال کا نام بھی عمر ہی تھا, اور حضرت فاروق اعظم کا نام بھی عمر ہی تھا. کہا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. تے تھوڑی دیر تو بعد پتہ کی آکھیا ہے, چاس لے آجے پوری. فرمایا یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصتاً. فرمایا جے خطاب دا پتر عمر دے چھڑے نا تو تیرے اسلام نو عزت عطا فرما دیتی جائے گی. بس ادھر بھی دیکھنا, نبی پاک نے یہ دعا کی نا تو دوسرے دن حضرت فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی. وہ لمبا واقعہ ہے, آپ نکلے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے کہ معاملہ ختم ہو جائے. وہ بندے نے پوچھا کدھر ہے؟ آج میں کام مکا چھڑنا ہے. انہوں نے کہا مکائی بعد دے چے, پہلے گھر دا پتہ کر, تہاڈی بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, انہاں دا نام بھی فاطمہ سی. آپ نے کہا اچھا. آپ گئے کرتے وہ قرآن دے نا, اس وقت کتابی شکل میں نہیں تھا, چنگ برتے تھے, پڑھ رہے تھے. آپ نے بہنوئی کو مارا, بہن کو مارا, بہن نے ایک کوئی گل کی تھی, بہناں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں جے, انہاں دا حق نہ ماریا کرو, تے انہاں دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو. پیر من, فقیر من, تھی من, بہن من. سمجھ آ رہی ہے؟ بہناں نو روا کے نہ اپنے گھروں کڈیا کرو, بندے بنیا کرو. ہاں انہاں نو بھی چاہیے کہ جدوں گھر آؤن نا تے اپنے بھراواں دے گھر کسے قسم دا پھڈا نہ پا کے جان. انہاں نو بھی چاہیے کہ سارے نو جوڑ کے جان. میں اسے معاشرے چ رہی نا, میں کوئی ہندوستانوں تھوڑے آیا, مینوں پتہ ہے گھراں چ کی ہوندا ہے. اس واسطے دونوں پاسوں ہاتھ تھوڑا رکھنا چاہیے ہے, ٹھیک ہے. بہرحال یہ بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹیوں کی عزت حضور نے کہا ہے ضرور کیا کرے, بات دور نہ چلی جائے. بہن نے ایک ہی گل کی تھی, توجہ بھراو ادھر میرے حال, ایک ہی گل. انہیں آخیا عمر ایویں جو ماری کٹی جانا, ٹھڈے پیا مارنا ہے, اے ساڈی تلوار چکنا, ساڈے ٹوٹے کر,
जे टोटे टोटे च मुहम्मद ना दी आवाज़ ना हो तो गलत कुछ ना हो रहा। तवज्जो है जी हजरात आपकी कि कोई नहीं है? आपने जब ये कहा, उन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हो? सूरह त्वाहा की चंद आयत, फरमाया पहले गुस्ल करो, पाक हो जाओगे तो बाद में हम आपको बताएंगे कि ये कुरान है और कुरान को पाक होकर हाथ लगाया जा सकता है। आप तशरीफ ले गए, गुस्ल किया, चंद आयत देखी तो कहा मुझे मुस्तफ़ा के पास ले चलो। ज़ैद बिन अरकम के घर मेरे नबी जलवागर थे, हजरत अमीर हमजा वहां थे, लोगों ने बताया उमर आ रहा है और हाथ में तलवार भी है। हजरत अमीर हमजा तो खुदा के शेर भी थे और मुस्तफ़ा के शेर भी थे। आपने अपनी तलवार को यूं फेंका और दरवाजे पे आके कहा उमर अगर अच्छे इरादे से आ रहा है तो इसका इस्तिकबाल किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, खुश आमदीद कहा जाएगा, अहलन व सहलन मरहबा कहा जाएगा। और अगर बुरा इरादा हुआ तो आज मैं उसकी तलवार पकड़कर अगर दो टुकड़े ना करूं तो मुझे खुदा का शेर ही ना कहना। यह हजरत अमीर हमजा ने जुर्रतमंदाना खिताब किया वहां पर। हजरत उमर आए तो कुरान की आयत का असर तो पहले ही था। हकीकत यह है नबी की दुआ का भी असर था। हुण इत्थे गल सुनिया जे जेड़े दीवाने हुंदे ना ओ गल कर ही छड्डदे ने। हजरत उमर नूं दूरों वेख के ना एक बंदा कहण लगा उमर, कहंदा हां जी। ओ कहंदा बड़ा खुश नसीब है। किदां? कहंदा कल मैं नबी पाक नूं दुआ मंगदियां वेखिया सी, मैं ते वेखदा सी उमर आउंदा किस वेले। या तू खुश नसीब है, तू आज कलमा पढ़ लेगा। नबी पाक के पास आया, आपने दामन पकड़ के यूं हिलाया, क्यों नहीं कलमा पढ़ते? वहीं कलमा पढ़ लिया। लो जी, इतनी बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगा के खाने काबे में बैठे हुए काफिर डर गया, की होया है? उन्हें आखिया आज जने ने कलमा पढ़िया है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा है और आज चालिया हो गया है, चालिया हो गया है। अपने लहजे में बात कर सकता हूं? लग जाता पता, तुसी भी अपने लहजे सुनते हो कि नहीं सुनते? जब तक हालत कुफर में थे ना तो कहते थे चालिया नहीं होने देना। जब तक हालत कुफर में थे तो कहते सी चालिया, साइया ने आखिया असी 40वां करना ही तेरा है। अब देख लो फिर हजरत उमर बिन खत्ताब ने 40वां कलमा। और फिर हुआ क्या था, इधर देखो। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं? फरमाया हक पर हैं। तो फरमाया आप लोग के नमाजा क्यों पढ़ने हैं? समझ आ रही है ना? आपने फरमाया उमर क्या मशवरा देते हो? कहा हुजूर मशवरा ये आज काबे दे विच चल के पढ़ना है, मैं वेखांगा किहड़ा रोकदा है। इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो, है इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो। नबी पाक ने फरमाया ठीक है। लो जी 20 बंदियां दियां दो लैना बन गईयां। एक के सामने उमर बिन खत्ताब जा रहे हैं, दूसरे के सामने हजरत अमीर हमजा और बीच में मुस्तफा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम। ये खाने काबे में जा रहे हैं और उस दिन पहली नमाज हुई। अगर उमर कलमा ना पढ़ते तो तेरियां नमाजा बाहर कित्थों निकलनियां सन? अब समझ आ रही है आप हजरात को? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ लिया और 40वां हो गया। तो कहने का मकसद ये, जब उमर ने कलमा पढ़ा इस्लाम फिर इंजदा तकड़ा होया है। ये जो 40 का अदद है ये अदद तमाम है। पुत्र इधर मेरे वाल देखो ना, मेरी जियारत करो थोड़ी जी। मैं बावुजू बैठा थले मुराकिब हो जाते हो। मोबाइल की जियारत थोड़ी करया करो, को साडी भी कर लो थोड़ी देर पुत्र। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओ बैठे हैं, ओ मलंगा बैठे हैं। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। अजीदा ने गिरामी, ये है 40 का अदद। बात कहीं दूर ना चली जाए भाई, अगर 40 दिन बारिश बरसी है ना 40 दिन, तो मेरे अजीज भाई 39 दिन परेशानी की बारिश थी, ताकि इंसान की तवज्जो रब की तरफ रहे। अगर एक दिन खुशी का आ भी जाता है तो भूल क्यों जाते हो? उस दिन भी तो अपने रब को याद रखा करो ना मेरे अजीज मेरे भाई। जो खुशी में याद रखता है कमाल तो उस बंदे का होता है। अब आ जाइए जरा आगे। हजरत सैयदना आदम अला नबीना वाले सलाम, आपकी तख्लीक मुकम्मल, खाना काबा तैयार कर दिया गया। हजरत इब्राहीम ने सलाम ने बुलाया, आज यहाँ का तवाफ होता है। और पता है अल्लाह पाक ने फरिश्तों से क्या फरमाया था? नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी पढ़ो। फरमाया जो बंदा मेरे घर का तवाफ करेगा, एक कदम उठा के जब अगला रखेगा तो उस कदम के बदले हम एक गुनाह माफ कर देंगे। सदके जामा, हर कदम के बदले एक गुनाह माफ करूंगा और एक दर्जा बुलंद करूंगा। और अगला जुमला चस दे नाल सुनिया जे। फरमाया जब कोई बंदा मेरे घर का तवाफ करता है तो
تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے. یہ میری رحمت کا سمندر ہے, اس میں یہ تیرتا رہتا ہے اور ہم اس کے گناہوں کو دھو کر اس کو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں. دوسری حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کرے اللہ نے اس کے لیے اعزاز یہ رکھا ہے, ادھر سے طواف مکمل ہوتا ہے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کے اوپر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی؟ 120. فرمایا ستون منہا للطائفین, 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں. جانا ہے مکے, جانا ہے خانہ کعبے, تو پھر ذوق پیدا کر. 60 رحمتیں ان بندوں کو ملتی ہیں جو وہاں پر طواف کرتے ہیں. فرمایا 40 للمصلین, فرمایا ان میں سے 40 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو وہاں خانہ کعبے میں نماز پڑھتے ہیں. 120 ٹوٹل ہے اور تقسیم کاری کیا ہے میں بتا رہا ہوں, اور آگے باقی بچ گئی 20. فرمایا 20 منہا للناظرین, فرمایا 20 رحمتیں اسے ملتی ہیں جو بیٹھ کر خانہ کعبے کو تکتا رہتا ہے اور زیارت کرتا رہتا ہے. 120 رحمتیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور یہ تو یہ رہ گیا, اس کے اندر میرے نبی نے فرمایا 2 پتھر ہیں خانہ کعبے میں. فرمایا یاقوتان من نہل الجنہ, فرمایا یہ جنتی پتھر ہیں. پوچھا گیا کون سے؟ فرمایا ایک رکن یمانی ہے اور ایک حجر اسود ہے. جنت کے پتھر. اور حجر اسود کے بارے میں پتہ کیا کہا گیا؟ اہل علم جانتے ہیں, آپ کئی پہلی مرتبہ سنیں گے. فرمایا یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. مزہ ہی نہیں آیا. ایتھے میں کوئی دوڑا پڑھدا, مایا پڑھدا, میاں محمد بخش دا شعر پڑھدا, پھر تسی سبحان اللہ کہہ دے حدیثاں تے کون بولے. فرمایا یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے, جو اسے ہاتھ لگاتا ہے سمجھ لو اپنے رب سے مصافحہ کر رہا ہے. فرمایا یہ پتھر ہے پتھر, اس کا رنگ سفید تھا کالا کیوں کر دیا گیا؟ فرمایا جو بھی مصطفیٰ کا امتی سے چومتا ہے اگر وہ صاحب ایمان ہو تو یہ اس کے اگر تھوڑے بہت گناہ ہوں تو یہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے اور اس کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس کو اللہ نے 2 آنکھیں بھی دی ہیں. فرمایا ان لہذا الحجر لسانا و شفتین, فرمایا یہ وہ پتھر ہے, توجہ ہے حضرت, جس کو اللہ نے زبان بھی دی ہے, ہونٹ بھی دیے ہیں, آنکھیں بھی دی ہیں. فرمایا یشہدہ, فرمایا وہ گواہی دے گا. کس کے بارے میں؟ لمن استلمہ, جس نے اس کا استلام کیا ہوگا یا چوما ہوگا. قیامت والے دن بتائے گا ابھی آیا سی, ابھی آیا سی, ابھی آیا سی. میں انہوں مٹھی جائی گال کرنی ہے, محدث اعظم نے نوکرو چس آ جاوے. میں نے کہا پتھر جنت سے آ جائے تو اسے پتا ہے یہ کون ہے, یہ کون ہے. تو جو جنت کا مالک ہے اس مصطفیٰ کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور یہاں ایک بات اور بھی سن لیجئے بھائی جان, حجر اسود کے بارے میں. وہیں سے طواف شروع ہونا ہے, وہیں پر آ کر اختتام ہونا ہے. اگر قریب ہوں تو چوم لے, دور ہوں تو یوں ایسے بسم اللہ اللہ اکبر چومیا گیا ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام. میں کیا پتھر تھے او اینی دور ہے, تے اینی دور ساڈا سلام پہنچ گیا ہے. اکھے آہو. میں کیا کہنوں اکھے پتھر نو, تے میں کیا مریں جے پتھر نو ساڈا سلام پہنچ جاتا ہے تے مدینے والے نو کیوں نہیں پہنچدا ہے؟ حدیث شریف میں ہے, سن لو, چا سناوے تو روپیے واپس, تے جی آ جائے تو سبحان اللہ میرے تائیں ہونی چاہیے. بات ہے نا جی. میرے نبی پاک نے فرمایا ایک فرشتے کی اللہ نے ذمہ داری لگا دی, وہ میرے مزار اقدس و انور و اطہر پر حاضر ہے. کائنات میں جب بھی کوئی بندہ درود و سلام پڑھتا ہے وہ سنتا ہے اور مجھے بتاتا ہے فلاں بن فلاں, فلاں میرا نام ہے سمر عباس, میرے والد کا نام ہے غلام عباس. سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں نے اپنے ابو جی سے پوچھا, میں کہا حاجی صاحب اے جڑا غلام عباس تے سمر عباس, اے عباس کیوں ہیں؟ فرمان لگے تینوں نہیں پتا آپ غازی عباس دے نوکر ہاں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی محبت کے قسم خدا کی, اور اسی واسطے لوگ کہیں نا میرا نام سن کے انج کانپ دے جی انج انج.
पता नहीं क्या, हालांकि ओ या मैं एडा कू मौलवी हाँ, अद्धी पौनी रोटी खा के मेरा सारा दिन टप जाता जे, कसमें अल्लाह दी मैं तुम सही दसदा पिया जे। ना मैं को नाल गार्ड रखे ना फलाना लला चढ़ा, बस ठीक है गड्डी है मेरी लोड़ है मैं जाना जो होया, मैं अपनी गड्डी च चाकू भी नहीं रखा, मसवाक रखी है। समझ आई ना, ये तो तुम्हें शैतान नूं बड़ी पीड़ हुंदी है ना जी, या किताबां ते या मेरे कपड़े हुंदे ने बस अल्लाह अल्लाह ते, फिर लोग डरदे ने, डरदे क्यों ने भाईजान? जिवें यजीदी अब्बास तो डरदे सी ना, इदां ही यजीदी फिक्र वाले समर अब्बास तो डरदे पै जे। ओदी वजह कि जदों तुसीं हक बयान करना लोगों ने कंबना है, लेकिन मैं कभी भी किसी चेहरे की तरफ देखकर तकरीर नहीं करता। मैनू को तकरीर च घूरी पावे तो मैं होर दब के रखदा हूं। तू इस वास्ते सानू घूरियां पाउण आया, तू साडी ज़बान ते ताले लाउण आया, ओ जा काम कर, तेरे को पूछ के तकरीरां नहीं करनियां। तकरीर वो करेंगे जो रब ने कुरान में कहा है और मुस्तफा ने अपने फरमान में कहा। और ये खुल के बयान की इतनी जुर्रत ना हो तो मौलवी को स्टेज पर बैठने नहीं चाहिए। ये फितरों का दौर है, हमें ये खुल के बयान करना, इसलिए लोग डरते हैं। ये अब्बास नाम का असर है, समझ आ रही है? अगर मैं दरूद पढ़ूं, गाले समझा रहा सी, फरिश्ता कहता है समर अब्बास वल्द गुलाम अब्बास एने दरूद पढ़िया है। ओ यार ऐथे उलमा ने सवाल उठाया है, अगर आप बोलेंगे तो ठीक है वरना तकरीर खत्म कर देंगे। कई बंदे उस वेले दे बड़ी इस्तिकामत दे नाल चुप शाह बन के बैठे ने। मैं चुप्पा शाहां नूं नहीं मानता, मैं उन शाहों को मानता हूं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। समझ आ रही है? ओ 5 किलो का सिर हिलाउण वाले बोलो ते सही ना, आगे आओ। ओ यार दरूद मैंने पढ़ा है तो मेरे बाप के नाम की क्या जरूरत है? उलमा ने यहां जवाब दिया, ओ फरमाया अब्बे दी लोड़ क्यों? फरमाया दरूद पढ़ता ही वो है जिसका अब्बा होता है। दरूद पढ़ने वालों मुबारक हो, अब्बे सने रजिस्टर्ड हो जाते हो, अब्बे सने। ना पढ़ने वाले आप बहुत ही गौर करें, हैं तवज्जो है ना? तो अर्ज करने का मकसद ये है, हजर अस्वद ये हर बंदे को जानता है, पहचानता है, और जो सलाम करता है ये उसकी भी क़यामत वाले दिन गवाही देगा और शफात करेगा। और मैं यहाँ पर एक बात कहूँ आपकी खिदमत में, ये खाना काबा के बारे में उलमा ने लिखा क़यामत वाले दिन इसकी नबी पाक के बारगाह में मुलाकात होगी। क़यामत वाले दिन सुनने वाली बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे काबे किधर फिरना है? काबा बोल के बताएगा या रसूल अल्लाह आज मैं शफात कर रहा हूँ। किसकी? ईमान की हालत में जिसने मेरा तवाफ किया आज मैं उनकी शफात कर रहा हूँ। मेरे नबी जब ये बात सुनेंगे तो रोने लग जाएंगे। खाना काबा कहेगा हुजूर शफात तो आपको बड़ी पसंद है और आपको खुश होना चाहिए था, आप रो रहे हैं। मेरे आका फरमाएंगे ए खाना काबा जो तेरे पास आया और ईमान की हालत में आया तू उसकी शफात तो करेगा, जिसने ना तुझे देखा है ना मुझे देखा है बता उनका कौन है? मैं तो इसलिए रो रहा हूं। आप ऐसे नहीं बैठे इतनी बड़ी तादाद में, आप ऐसे नहीं बैठे, कोई चीज है जो तुम्हें बिठाए हुए है। खाना काबा कहेगा हुजूर मेरी पहुंच इतनी है। मेरे आका फरमाएंगे आ तुझे हम बताते हैं मोहम्मद की पहुंच कितनी है। नबी पाक अपना सर सजदे में रखेंगे। और इधर सुनो, ये उलमा ने लिखा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इतने कैमरे लगे, मैं जिम्मेदार हूं इस बात का। एक सजदा नबी पाक का दुनियावी 8 दिनों के बराबर होगा। एक सजदा दुनियावी कितने दिनों के बराबर होगा? 8 दिनों के बराबर। अल्लाह की ऐसी हमदो सना बयान की जाएगी, अल्लाह राजी होके कहेगा इरफा रअसक या मोहम्मद सल तुअता वशफा तुशफ़ा, रवाहुल बुखारी। अल्लाह फरमाएगा हबीब अपना सर तो उठा, अपना सर तो उठा। ए हबीब हमें पता है तू शफात चाहता है, जुमले दी चस ले आदे। फरमाया हबीब बात जिस जिस की आप शफात करते जाएंगे आज हम उसकी शफात फरमाते चले जाएंगे। और रुकना भाई, अगली बात मेरे आका से जब पूछा गया हुजूर ये बतलाइए क़यामत वाले दिन कितने लोगों की आप शफात करेंगे? मेरे आका करीम ने ये नहीं फरमाया क़यामत का दिन है मुझे क्या पता। फरमा इन्नी अशफ़ाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मतर औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मेरे आका करीम ने फरमाया लोगों
قیامت والے دن اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا. اب اگر جملہ سمجھ آئے, گوڈے چھٹو نا سرکار, ایک گوڈے 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 سیدھے ہو کے بیٹھے, آجے ادھر دیکھیں میری طرف. اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا, اتنے تمہاری دنیا میں درخت نہیں ہیں, اتنے درختوں کے پتے نہیں ہیں. اور اگلے جملے پر اگر کوئی چپ رہا تو اس کے مقدر, فرما اتنے ریت کے ذرات نہیں ہیں جتنوں کی بخشش کروا کے میں محمد جنت کے اندر لے کے چلا جاؤں. توجہ ہے, یہ حدیث شریف ہے. لیکن آج مرزا پلمبر جیسے کہتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین, سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا. اور میں کہا کمڑیا کلیاں بہ کے پڑھیں گا تے پلمبر بنے گا, استادہ کو بہ کے پڑھتے سمر بنے گا. کیوں جی علامہ عمران صادق صاحب ہیں جی, یہ جی بزرگو استاد کے پاس بیٹھو گے تو. اب دیکھیں سورہ مدثر میں جو فرمایا نا کسی کی شفاعت نہیں ہوگی, اس کے پیچھے اور آگے پڑھ لو, دونوں جگہ پہ کافروں کا ذکر ہے. اللہ فرماتا کافروں کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا. گل کافراں دی ہوندی پئی ہے, تھنگی کافراں چ بڑے آ جاندا ہے. توجہ ہے, تھنگی کافراں چ بڑا, بھائی ظاہر سی بات ہے ہر بندے نے اپنی برادری چ جانا ہے نا. اور ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, کیا آپ نے کوئی نہیں سنا کہ حافظ شفاعت کرے گا؟ کہ چپ کیوں بیٹھے ہو, 5 کلو دا سر کیوں لائی جاندے ہو؟ آپ کو نہیں پتا کہ شہید شفاعت کرے گا؟ آپ کو نہیں پتا کہ عالم شفاعت کرے گا؟ ادھر دیکھو قسم رب کعبہ کی, میرے نبی نے فرمایا یہ وہ عورتیں اور وہ مرد توجہ کریں جن کی اولاد چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتی ہے, پریشان نہ ہوا کریں. پریشانی ہوتی ہے لیکن بشارت بھی اتنی بڑی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس مرد اور جس عورت کا بچہ یعنی حمل پورا ہونے سے پہلے یا بالغ ہونے سے پہلے, جس کو کہتے ہیں کچا بچہ, اگر فوت ہو جائے چھوٹی عمر میں, فرمایا قیامت والے دن وہ بچہ آئے گا اپنے ماں باپ کی ایک ایک انگلی پکڑ کے, ایک ہاتھ میں اماں ایک میں ابا, جنت میں جائے گا. اللہ فرمائے گا کدھر آئے ہو؟ وہ کہے گا مجھے دنیا میں نہ ماں کا پیار ملا تھا نہ باپ کا ملا تھا, آج میں اکیلا نہیں جاؤں گا, مینوں امی ابا دے. اور اللہ اس کی شفاعت قبول کرے گا, وہ جنت میں لے کے جائے گا. فیصلہ آباد والوں, وہ جس رب کی بارگاہ میں کچے بچے کا یہ مقام ہے, اس رب کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ بتاؤ نا مجھے. بولو بولو بولو, نہیں مرن لگے, بولو سارے. حضرات گرامی, بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ بات اگر شفاعت کا ہی موضوع ہوتا تو تمہیں بتلاتے, لیکن جو عرض کیا ہے مزہ آیا. بولو یار, چوپ شاہ بولو. میں اپنی قوم کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جاگ جائے. چوپ دے تالے کھول دیو, یہ حضور کی شان ہے. لیکن بتلا یہ رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں شفاعت فرمائیں گے کہ خانہ کعبہ بھی دیکھ کر خوش ہو جائے گا. اب یہ خانہ کعبے کی ہسٹری آپ کو بتائیں. سبحان اللہ, ابھی تو زمزم باقی ہے, مقام ابراہیم باقی ہے, صفا مروہ باقی ہے. زمزم کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا, ادھر ویکھیا دے, فرمایا جس نیت سے بندہ پیے نا وہ نیت پوری ہو جاتی ہے. تو میں کہا نیت میں ٹیڈے کیتی ہے, زمزم دے پانی نو کی میں پتہ لگ گیا ہے. تو جی اللہ نے اینو اینا علم دیتا ہے تو مصطفیٰ دا حال کی ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے ہیں اللہ کے بندے؟ اور اگلی بات اے حدیث سن لو, جڑے جڑے مکے مدینے جاندے پے ہو نہ تسی اپنے آپ تے فٹ کرو تو گل تے کچھ نہ ہوئی. فرمایا منافق بندہ زیادہ زمزم نہیں پی سکتا, اور مومن بندہ زمزم تو راجدہ ہی نہیں. میں جدو پہلی بار یہ حدیث پڑھی نا تو میں گیا, میں کہا مولوی کر نہ چیک اپنے آپ, بڑا تو مولوی با. پھر آپ کولر کو بہ گئے 11 گلاس پی گئے. اے حدیث سنن تو بعد اے روایت ہے, زمزم منافق نہیں زیادہ پی سکتا. میں انج دے منافق ویکھے جے, وہ نا اپنی نیسلے دی بوتل نال رکھی ہوندی ہے, یقین اللہ تے کرو. کہندے نے مجھے نہیں پتا اس کولر میں کوئی صاف ہے یا کوئی جراثیم نہ ہوا. میں کہا جاؤ جراثیمہ, وہ تمہیں کو جراثیم ہی لگنا ہے. مینوں یہ دیا نا جی, کیڈا بڑا جراثیم ہے یار, کیسا الو ہے, اس کو وہاں چل کے یقین نہیں ہے. اللہ کے بندے یہ تو تبرک ہے, تمہیں کیا پتا کہ یہ زمزم کیا ہے.
اپنی نا نیسلے دی بوتل چکی پھردا تو میں پی رہا ہوں جا ڈنگرا ایتھے آ کے بھی تیرا یقین کتھے چلا گیا ہے اوئے اوتھے تے جھوٹا لب جوے تو بھی پی جایا کرو اللہ کے بندے کہاں بیٹھے ہو تے ہن جدو جانا جے نا تے اپنے آپ نو چیک ضرور کریا جے مومن اور منافق کی پہچانیں بہت زیادہ ہیں ایک پہچان ان میں سے یہ بھی ہے کہ منافق زیادہ زمزم کا پانی پی نہیں سکتا تے مومن رجدا ہی نہیں رج کے پیا کرو تے چس نال پیا کرو خیر اب یہ تو کعبے کی بات تھی ابھی بہت ساری باتیں ہیں یار کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں لیکن اعلیٰ حضرت کی بولی میں کہوں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا اب چلو مدینہ شریف نبی پاک نے فرمایا اہل علم اس حدیث کو جانتے ہیں آپ میں سے کئی پہلی مرتبہ سنیں گے میرے آقا نے فرمایا المدینہ تو معلقۃ بالجنہ فرمایا لوگوں مدینہ جنت کے اندر لٹک رہا ہے مدینہ کو کوئی عام بستی نہ سمجھنا اور اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں فرمایا معلقۃ بالجنہ اس کا ایک مطلب یہ کہ مدینہ تے جنت اینج نے صدقے جاواں تہاڈی اینج والی سبحان اللہ مدینہ تے جنت اینج نے تے ایک مطلب ہے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بہت بڑا محل بنائے نا تو بیچ میں ایک فانوس لٹکاتا ہے جس کی روشنی کے ساتھ محل روشن ہو جاتا ہے چاس لینی ہے جملے دی فرمایا جنت بڑی سونی ہے پر جدوں دا مدینہ چمکن لگیا جنت اور سونی ہو گئی ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے مدینہ یہ جنت میں معلق ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور ادھر دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے فرمایا کہ جب بندہ مدینے کے قریب جاتا ہے نا یہ باقاعدہ حدیث ہے یقین کیجئے باقاعدہ حدیث ہے فرمایا کہ فرشتے رحمت کے گلدستے پکڑ کر بندے کا استقبال کرتے مولانا صاحب آئے نے تسی پھول پائے پھول سٹے گلدستے دیتے آخر کو ٹھڑ دے وچ پیار ہے سی تے تاں ہی نا یہ دا مطلب ہے یہ میں تہاڈا پرونا بن کے آیا تے تانوں ایڈا پسند سی بھی اسی اس پرونے دا انج استقبال کرنا ہے اوے نبی پاک دا پرونا جدوں مدینے جاندا ہے نا میرے نبی نو بھی انج ہی پسند آوندا ہے نبی فرشتیاں نو فرماوندے نے چلو میرے پرونے آئے جے اور اگلے جملے پر آہستہ نہ بولنا علماء نے کہا ہے بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ فرشتہ میرے لیے گلدستہ لے کے کھڑا ہے کیویں پتا چلے گا کوئی نشانی میں آہستہ سے بولتا ہوں دل کے کانوں سے سننا یہاں سے تم سنتے رہتے ہو کبھی ادھروں بھی سن لیا کرو فرمایا جب بندہ مدینے کے قریب جائے نا اور بندہ تلاش کرنا شروع کر دے یار کتھے نبی پاک دا روزہ کدھر ہے مینار مسجد ہے سمجھ لو فرشتہ مل گیا ہے اس کی توجہ ادھر ہو گئی سمجھ لو فرشتہ مل گیا گرامی قدر حضرات اس واسطے مدینہ کوئی عام چیز نہیں اور ادھر دیکھو ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا آپ نے بات سمجھو گے تو مزہ آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جس نے میرے روزے کا دیدار کیا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جائے گی گرامی قدر حضرات کون ہیں جو لوگ روضہ مصطفیٰ سے دور کرتے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور یہ مرزا کمپنی اور اس کے جتنے جاہل ہیں اور اس کے جتنے فالور ہیں یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے واردات کا پتہ کہاں سے ڈالی جاتی ہے حدیث سے ہی پڑھی جاتی ہے مفہوم غلط بیان کیا جاتا ہے سناؤں حدیث پاک بولو نا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے آقا کریم نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا جس سے ہو سکے استطاعت ہو کے مدینے میں مرے تو فرمایا مدینے میں مر جائے کیوں فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے مدینے والوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جاؤں گا یہ میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ اکبر لیکن یہ واردات کیسے ڈالتے ہیں ادھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحاح میں موجود ہے ادھر دیکھیں میری طرف آپ کی کوئی بے چینی باٹی گھنٹہ تو نہیں اوہو گھنٹہ ہو گیا ہے میں کیا پوچھ لئیے نا گھنٹہ ہو گیا ساڑھی بازار سی بات ہے کئی گھنٹے تو لگے ہوندے نے
ادھر اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو گال بڑی ٹاپ دیجئے، گارنٹی دے رہا ہوں. نبی پاک کی ایک حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تتخذوا قبری عیدا، فرما میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اب یہاں پر مرزا جاہل اینڈ کمپنی وہ پتہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا میری قبر نو عیدگاہ نہیں بنانا، عیدگاہ دے وچ رش ہوندا ہے. ہاں نبی پاک فرماتے ہیں میری قبر تے رش نہیں لاؤنا. ایسے ہی سنی ہے جو مدینے جاتے ہیں، اب چونکہ منہ پھٹ ہے، بک بک کرتا ہے. اب جب وہ بک بک کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے بھائی، سنیاں نے سانو نہیں دسیا. میں کیا سنی یہ منافقت والا ترجمہ کر نہیں سکتا اس لیے بتاتا بھی نہیں ہے. توجہ فرمائیے، جتنے غیر مقلدین ہیں آپ ان کا ترجمہ انٹرنیٹ پر کھول کے دیکھ لیں. انہوں نے کیا اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا، نبی پاک نے فرمایا میری قبر پہ میلہ نہ لگانا. وہ میں کیا میلے دا تا لفظ ہی نہیں ہے. ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ کوئی کہتا ہے رش، یہاں رش کا ترجمہ بھی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میلہ، یہاں میلے کا لفظ بھی نہیں ہے. ادھر دیکھو، اب یہ تو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، عیدگاہ میں رش ہوتا ہے، میلے میں رش ہوتا ہے، تو تم نے میری قبر پر نہ رش لگانا نہ میلہ لگانا ہے، نہیں جانا ہے. مکے جاؤ واپس آؤ. اب میں نے کہا جاہلو، اگر ایسی بات ہے تو اس حدیث کا کیا ترجمہ کرو گے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور بعد میں میرے مدینے میں مجھے ملنے نہیں آیا وہ بے وفا ہے. کیا کرو گے اس کا؟ میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے روضے کو دیکھے میری شفاعت واجب ہے. جب جانا نہیں گے ہے تو دیکھیں گے کیسے، جب دیکھیں گے نہیں تو شفاعت کیسے ہوگی؟ بتاؤ ان حدیثوں کا کیا کرو گے؟ اور اگر ابھی بھی نہیں تو میں ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اور کھل جائے، کام کرے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے جی حضرات، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ عند الصوفیاء روایت مقبول ہے، فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لیں، صدقے جاواں او ماں دیو لالو بولیا تے کرو نا، جزاک اللہ، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لی اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تے 40 نمازاں کنے دناں پوریاں ہوندیاں نے؟ اچھی بولو. وہ پاویں گھٹ پڑھ دیو، بولو تو صحیح، صحاب تو لاؤ نا، تے پڑھیا بھی کرو. مرو ساڈے تے 5 فرض نے روزانہ دیاں، 8 دناں 40 نمازاں پوریاں ہونیاں نے. اگر کوئی بندہ مدینے جائے اور 40 نمازاں پوریاں کرن لگے، 8 دن رہنا ہے نا، تو پھر مدینے رش تک کوئی نہیں نہ لگنا. فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ بندے کا ہوتا ہے. میں پچھلے سال بھی گیا تھا، میں اس سال بھی گیا تھا، اور اس سال پھر جائیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا پے در پے حج عمرے کیا کرو اگر اللہ نے سعادت دی ہے. کیوں؟ فرمایا فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، فرمایا یہ حج اور عمرہ تمہاری فقیری بھی دور کر دیتا ہے، تمہارے گناہوں کو بھی صاف کر کے رکھ دیتا. جتنے ہو سکے حج اور عمرے کیا کرو، کوئی منع نہیں ہے. بلکہ امیر بندے کے لیے بعض روایات میں لکھا ہے ہر 5 سال کے بعد اس پر حج کرنا چاہیے. زندگی میں اگرچہ 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن امیر بندے کو یہ ہر 5 سالوں کے بعد کرے. تو یہ اس تو بہت امیر ہے کہ ہر سال جاوے. دبئی بھی تو گھومن چل جانا، مری بھی تو چل جانا جڑی پہلو ہی مری ہے. جو نہیں فرما ہے مدینے ٹر جا، جتھے مرے بھی ہوتے جیندے ہو جاندے نے. سمجھ آ رہی؟ جزاک اللہ بزرگو، گل سمجھ پلے پہ رہی ہے. گھنٹے سے اوپر ٹائم جا رہا ہے، یہ آپ کو بونس دے رہا ہوں. بونس دی تنخواہ ڈبل ہوندی ہے. تے کاکا تسی ڈھلے پہ گئے ہو تے جاگو میرے سونے ہو. اب یہ موضوع یہ کیسا چھڑ گیا محبت والا کہ جس کو پورا کرنا میرے لیے ضروری ہے. اور یہ حدیث پاک اب دیکھو نا، کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا، یعنی راش نہیں. میں کہا یعنی کتوں آیا؟ یعنی کہ کرو، یعنی کتوں آیا؟ خدا تمہیں برباد کرے جاہلو، اس کا یہ معنی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اس کا معنی اصل آؤ آپ کو فقیر بتلاتا ہے. اگر نبی پاک کے روزے پر نہیں جانا تو پھر وہاں مرنے کا کیا مطلب ہے؟
फिर रोजे को देखने का क्या मतलब, फिर 8 दिन रह के 40 नमाजा पूरा करने का क्या मतलब है, फिर फुल कैपेसिटी हज 40 लाख बंदे का, 40 लाख बंदा हज करके जब मदीने जाएगा फिर रास्ता कोई नहीं ना लगना, क्योंकि रास्ता लगना है तो मैं फिर तेरे गुब्बारे की हवा तो निकल गई पुत्र। अब बता तर्जमा क्या कहता ये तो नहीं मैनू पता, ते मैं क्या पता हुंदा तो सुन्नी ना हुंदा। अब आइए मैं इसका तर्जमा करने लगा हूं, और जेड़े गोडे छोटे फाड़ के बैठे हो, ढिले हुए बैठे हो, तकड़े होके बैठे आ, 2 मानी उलमा ने बयान किए। इधर देखिए सारे हजरात, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए अपना दिलो दिमाग मुझे दे दीजिए ताकि मैं बात आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। इसका माना यह नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरे रोजे पर तुमने रश नहीं लगाना और मेला नहीं लगाना, नहीं है इसका यह मतलब। अब आप कहेंगे अत्तारी साहब फिर क्या मतलब है, सुनिए इसका जवाब क्या है। इसका जवाब यह है, मुल्ला अली कारी को पढ़ो, मुफ्ती अहमद यार खनैमी को पढ़ो, अशिया को पढ़ो, तुम्हें पता चले असल हकीकत क्या है। ये अशियातुल लम्हात है, कुछ शिया ना समझी बैठा होवे। हाँ क्यों जी, ये वजाहत भी जरूरी है ना साडी कौम नू। इधर देखो वजह ये है, मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। इसका एक मतलब ये है, मैंने जो तेरे अंदर हलचल ना पैदा होए, ते आखियां तारी साहब चास नहीं आई, तो ये हलचल पैदा हो जाए ना तो मेरी मेहनत का मोल पूरा हो जाना। समझो, पहला जवाब इसका यह है, फरमाया कि मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। क्या मतलब? फरमाया तुम ईदगाह में साल में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो, बाद में ईदगाह खाली पड़ी रहती है। मेरे रोजे पर सिर्फ 2 मरतबा न जाना के बाद में खाली रहे। फरमाया मेरा रोजा और है, ईदगाह और है। जिस जिसको मजा आया हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। समझ आ रही है, कोई नहीं आ रही? फरमाया ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाके ईदगाह को खाली छोड़ देते हो। खबरदार मेरे रोजे पर 2 मरतबा जाके खाली न छोड़ना। एक माना यह है, और दूसरा माना भी सुनिए इसी तरह। वजद ना आए तो मजा आएगा, देखना चस आएगी आपको। मुल्ला अली कारी ने यह तर्जमा लिखा, फरमाते हो जाहिलो, ये कहते हो कि नबी पाक के रोजे पर रस नहीं लगाना और नहीं जाना कि ईदगाह ना बना। फरमाया नहीं, ईदगाह में तुम 2 मरतबा जाते हो कि तुम्हारी दोनों मरतबा ईद है, फिर तुम नहीं जाते कि अब तुम्हारी ईद का टाइम खत्म हो गया। मुस्तफा कहते हैं मेरे रोजे को ऐसा ना समझना, तुम जब जब आते जाओगे तुम्हारी ईद होती चली जाए।